تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا۔ السلام علیکم میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ سے انسانی نسل کا آغاز ہوا تھا، اسی وجہ سے آپ کو ابو بشر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانوں کے والد۔ آپ کا لقب ایک اور بھی تھا جس کا نام تھا صفی اللہ۔ صفی اللہ کا مطلب ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو ان کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اے خدا، کیا آپ زمین پر ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد ڈالے گی زمین پر اور خون بہائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو وہ سارے ان کے نام بتا دیے اور ان کو یعنی کہ علم سکھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نام کے مطلب فرشتوں سے پوچھے تو فرشتے نہ بتا سکے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی نام کے مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی فضیلت سے نواز دیا تھا، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ علم سکھا دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے فرشتوں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے تکبر اور غرور کیا۔ تو اس نے تکبر اور غرور کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا، کہ یہاں پر وہ غرور نہیں اور تکبر بھی نہیں، کوئی یہاں نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا تھا جنت سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرمایا تھا، پھر کیا اس نے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ تو مجھے اس کی مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، کہ میں اگر تیرے سیدھے بندوں کو میں ہٹا دوں گا راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی تھی مہلت، قیامت تک کی مہلت دے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جا تو میں قیامت تک کی مہلت دے دیتا ہوں، اگر تو میرے سیدھے بندوں کو نہیں ہٹا سکے گا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو سیدھے راستے پہ بندے ہیں، یعنی کہ جو نماز وغیرہ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، ان کو نہیں ہٹا سکے گا۔ تو وہ تو وہاں سے چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں وہاں کھائیں اور پئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ تو جو شیطان تھا اس نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کے دل میں جا کر وسوسہ ڈالا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو آپ کو فرشتہ بنا دے گا اور آپ کو زندگی بھر کی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ انہیں یقین دلوانے لگا کہ میں تو صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنی بھول پر وہ پھل کھا لیا درخت کا۔ جب ان لوگوں نے جب کھا لیا تھا تو ان کو اپنی بھول پر بہت شدت سے احساس ہوا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان خود کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کی جو دعا تھی یعنی توبہ وہ قبول فرما دی۔ تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا اور یہاں سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ اسی نبوت سلسلے کے ذریعے سے انسانی نسل کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو میری بہن بھائیوں، آپ کو میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ شیطان آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو جو ہمیں اس کی شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور غرور اور تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے آج یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ پلیز غرور اور تکبر مت کریں،
اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہونا چاہتے تو تکبر اور غرور کبھی مت کریں، کیونکہ یہ آپ کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہی کرے گا.